بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اے ایمان والو، لما کیوں، تقولون کہتے ہو، ما وہ بات، لا تفعلون جو کر نہیں پاتے۔ اصل میں کچھ حضرات آپس میں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ مارکا ہوا، وہ جنگ ہوئی، اگر آئندہ کوئی جنگ ہوئی تو ہم ایسے ایسے لڑیں گے اور یہ کر دیں گے۔ جیسے بعض لوگ جذباتی ہو کر نہیں دعوے کرنے لگ جاتے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں کچھ حضرات کی آپس میں ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر سورہ صف نازل ہو گئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعووں سے منع کیا ہے کہ دعوے نہیں کرنے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ ایسا کہ جس کے اندر دل کے اندر کوئی بندے کے نیکی کرنے کا جذبہ اور خیال ہوتا ہی نہیں، بس ویسے ہی شیخی مارنے کے لیے آدمی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو خیر اس آیت مبارکہ کا مصداق نہیں تھا، کیونکہ جو حضرات یہ بات فرما رہے تھے ان کے دل کے اندر تو نیکی کرنے کا جذبہ تھا، لیکن اس آیت مبارکہ سے اس دعوے کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو محض دعویٰ ہوتا ہے، جو لوگ صرف شیخیاں مارنے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر بتلانے کے لیے کہ جی میں تو رہ گیا تھا، اگر میں اب مجھے موقع مل گیا تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو دل میں نیکی کا جذبہ نہ ہو، بس زبان سے دعوے بندہ کر رہا ہو، اس سے منع کیا۔ اور اگر دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، جیسے کہ جو حضرات باتیں کر رہے تھے ان کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا، اس وقت نیکی کا جذبہ دل میں رکھ کر یہ باتیں کرنا کہ جی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا بھی مت کرو۔ ہاں، اظہار ارادہ ہو سکتا ہے بشرطے کے ساتھ انشاءاللہ لگا ہوا ہو۔ اظہار نیکی کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ دعویٰ پھر بھی منع کیا گیا ہے کہ دعوے مت کرو۔ اچھا، اب یہ آیت مبارکہ کا گویا کہ شان نزول کیا ہو گیا، کس سے روکا گیا ہے کہ دعوے مت کرو۔ ما لا لم تقولون، کیوں دعوے کرتے ہو ایسے کاموں کے جو کرتے نہیں؟ بعض لوگ اس سے غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ کیا غلط مفہوم؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ اگر کسی نیکی کے کام پر تم خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہو۔ وہ اس آیت مبارکہ کو استعمال کرتے ہیں اس مفہوم میں، حالانکہ یہ دعوے سے روک رہی ہے، دعوت سے نہیں روک رہی۔ دعوت آدمی دے سکتا ہے، ہاں، ایک آدمی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی خطاب بیان کر رہا ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ مفہوم یہ والی آیت بیان نہیں کرتی۔ اس کے لیے ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، تم کیا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہے وہ آیت جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، لیکن اس سے بھی ترغیب ہے اس بات کی کہ جب تم دوسروں کو نیکی کا حکم کر رہے ہو تو اپنے کو مت بھولو، خود بھی نیکی کی کوشش کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیوں کہتے ہو، دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ اس کا مفہوم بھی نہیں۔ لہٰذا اول درجہ تو یہی ہے کہ آدمی جس نیکی کی دوسروں کو ترغیب دے رہا ہو، خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو، لیکن خود نہیں عمل کر پا رہا تو نیکی دعوت دینا نہ چھوڑے
کیا بعید ہے کہ اس کی دعوت دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل پر کھڑا فرما دے۔ چلو اس لیے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا، اپنے بیٹے کو بھی نہ کہوں، تو اس وجہ سے دعوت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہو سکتا دعوت دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی اس عمل کا جذبہ پیدا فرما دے اور یہ بھی عمل پر آ جائے۔ تو بہرحال وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ آدمی جب دوسروں کو دعوت دے تو خود بھی عمل کرے، لیکن دعوت ایک بات پر عمل نہیں کر پا رہا تو دعوت نہیں چھوڑنی چاہیے، دعوت اس کی دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس آیت مبارکہ نے یہ بتلایا کہ دعوے نہ کرو، دعوے نہ کیا کرو۔ ہاں نیکی کا ارادہ ہے تو اس ارادے کا اظہار کر سکتے ہو انشاءاللہ کے ذریعے سے۔ امید ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، یہ بھی سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، حل کیا، ادلکم میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت ایسی تجارت پر، تنجیکم جو تمہیں بچائے دردناک عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نیکی کو یعنی ایمان باللہ کو، جہاد فی سبیل اللہ کو ایک تجارت سے تشبیہ دی، لیکن دنیاوی جو تجارت ہوتی ہے اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ جو تجارت بتلا رہے ہیں اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ دنیا کا نفع ہے، اخروی نفع بھی ہے، یہ اخروی نفع بھی بیان ہو رہا ہے کہ دردناک عذاب سے وہ بچائے گی۔ اور دیکھیں جب آدمی پیسہ لگاتا ہے تجارت میں، کس لیے لگاتا ہے؟ کہ اس سے مال بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ تجارت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کے بعد آیات کے اندر جو احکامات آ رہے ہیں ان کو اس بات کے اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تجارت ایسی تجارت ہو جس میں نقصان نہ ہو، نفع ہی نفع ہو، تو تجارت میں پیسہ لگانے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا بھی نفع بڑھے گا، دنیاوی نفع بھی ہوگا اور اخروی نفع بھی ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ یہ تمہیں قیامت اور آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے گی اور تمہیں دنیا کے اندر بھی نفع دے گی۔ تیسری آیت مبارکہ بھی سورہ صف کی ہے اور آخری آیت ہے، 14 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ حواری یہ کہتے ہیں مخلص دوست کو، یعنی جو صحابی کا ترجمہ ہے وہی حواری کا ترجمہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی حواری کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہر نبی کے دو مخلص دوست ہوتے ہیں، میرے حواری ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں، تو صحابی کے معنی میں۔ تو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ کیا مطلب اللہ کے مددگار؟ یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ کیا مطلب اللہ کے دین کے مددگار؟ یعنی اپنی جان و مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی کے لیے اللہ کے جھنڈے کو تھام لو، یہ ہے اللہ کی مدد۔ اور یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، اور اپنا جو حلقہ ہے، حلقہ اثر، اس کے اندر بھی اللہ کے دین کو نافذ کرو، اور جو تمہارا حلقہ اثر نہیں ہے
لیکن تم کوشش کر سکتے ہو تو وہاں بھی کوشش کر کے دین کے نفاذ میں اپنا حصہ ڈالو۔ یہ ہے کونوا انصار اللہ کا مفہوم، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے للحواریین اپنے اصحاب کو کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا کون مددگار ہوگا، یعنی اللہ کے دین میں میری کون مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مدد کرنے والے۔ یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب دشمن غالب آنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں اپنے حواریین کو دین کی مدد کے لیے پکارا، تو 12 وہ اشخاص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص مددگار کہلاتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اس میں گویا کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما کر حضرات صحابہ کرام کو کے اندر شوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان کی مدد کی، اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا یہ جملہ نحن انصار اللہ کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ تو اسی طرح تم میں سے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوں گے اللہ کو وہ بھی اسی طرح محبوب ہوں گے۔ پھر حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کچھ کیا کہ انسانی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے عاجز ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ، کنبہ، رشتہ دار سب کچھ قربان کر دیا۔ کیوں جی؟ بدر کے میدان میں کون تھے مقابلے میں؟ احد میں کون تھے مقابلے میں؟ رشتہ دار تھے، کسی کا چچا، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا کزن، وہ مقابلے میں تھے۔ تو سب کچھ ہجرت کی، مال بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا اور بیوی بچے بھی چھوڑ دیے۔ ظاہری بات ہے ایک ایک گھر میں سے کوئی ایک ایک فرد مسلمان ہوا، ہجرت کر لی، تو سب کچھ چھوڑ دینا ایک اللہ کے نام پر، اور عرب و عجم کی دشمنی مول لینا، عرب و عجم کی دشمنی کر۔ دیکھیں غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا، عرب و عجم اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو یہ تھی یہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہ رہے تھے جو حضرات صحابہ کرام میں پیدا ہو گئی، اور اسی کے ضمن میں ہم سب کو خطاب ہے۔ دیکھیں اللہ کے دین کی مدد تو ہر زمانے میں، یہ تو کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا دنیا پر کہ جس کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے وہ ختم ہو جائیں یا کوشش کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے، کیونکہ شیطان کی محنت ہر زمانے میں چل رہی ہے۔ اس زمانے میں شیطان کی محنت پڑ گئی تو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بھی پڑھنے چاہیے۔ تو ہر زمانے میں تو صحابہ کرام کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ضمن میں جو ہے زمانہ بعد زمانے کے ہم سب مخاطبین ہیں اس حکم کے کہ کون ہے اللہ کے دین کے مددگار۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو 2 طرح کے فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے تو یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اصل میں اللہ تھے جو واپس آسمانوں پر چلے گئے، یا انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کے بندے اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور ان کی سربلندی کے لیے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ تو یہ 2 فرقوں کا تذکرہ۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وکفرت طائفہ، اور ایک طائفہ، ایک گروہ وہ کافر ہو گیا، جنہوں نے کہا اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ اور پھر ان کا آپس میں ٹھن گئی ان کی، تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پھر ہم نے
تائید کی، مدد کی ان ایمان والوں کی علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین پھر یہی ایمان والے وہ غالب آ گئے۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی ایمان والوں کی، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی طرف کو بھی اشارہ مل رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے اس کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی تائید فرمائیں گے، تمہاری بھی مدد و نصرت فرمائیں گے، اور آخر کار غلبہ تمہیں ہی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کی ضمن میں ہمارے لیے بھی یہ حکم آ گیا کہ اگر ہم حقیقی معنی میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی حکم فرمائیں گے کہ ہمیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور کفار کو مغلوب فرمائیں گے۔ تو یہ 3 آیات آج کا سبق مکمل ہوا۔ ایک پہلی آیت مبارکہ میں دعوے سے روک دیا گیا، دوسری آیت مبارکہ میں ایک تجارت یعنی تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کے راستے میں مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایمان والوں کو ابھارا کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔